یہ تو آپ کی اپنی ہی بات میں تضاد آ گیا۔ پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ زمین اور ہواؤں کا ایک ہی فریم آف ریفرنس ہے، لیکن آپ تو ہر جگہ کورولس کے حوالے سے 2 ریفرنس فریم کا چرچا کر رہے ہیں۔ تو جناب یہ صورتحال ہے، اب حرکت زمین والے خود ہی فیصلہ کریں کہ کس ڈال پر بیٹھنا ہے۔ ہماری زندگی کے یہ روزمرہ کے مشاہدات زمین کی محوری حرکت کے نظریے کو باطل کر دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فوز مبین در رد حرکت زمین کی آسان فہم ویڈیوز کے ساتھ آج ہم پھر حاضر ہیں۔ پچھلی قسط میں ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طرح امام احمد رضا خان صاحب نے زمین کی محوری گردش پر تنقید کرتے ہوئے ہوا میں اچھالے گئے پتھر کا واپس اسی مقام پر آ جانا ایسٹ اور ویسٹ یعنی زمین کی حرکت کے ساتھ اور حرکت کے مخالف اڑنے والے پرندوں کی پروازوں کا ناممکن ہونا اور نارتھ ساؤتھ کی جانب پرندوں کا شکار نہ ہو سکنے کی مثالیں پیش کی۔ ان مثالوں کے بعد اب ہم آج آپ سے ذکر کریں گے کہ آج کے دور میں یہ مثالیں ہمیں جہاز کی پروازوں، ہیلی کاپٹر اور ڈرونز کے ہوا میں معلق رہ کر نیچے سے گھومتی ہوئی زمین کے منزل کے بدلنے کے حوالے سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ ہماری زندگی کے یہ روزمرہ کے مشاہدات زمین کی محوری حرکت کے نظریے کو باطل کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی ہم یہ مثالیں دیتے ہیں تو ہمیشہ سے ہی ایک جواب پیش کر دیا جاتا ہے۔ زمین کا ایٹماسفیئر زمین کے ساتھ ہی چل رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ سب مشاہدے محوری حرکت کے ساتھ بھی ممکن ہیں۔ اور آپ پچھلی قسط میں اس پر ہمارا جواب بھی سن سکتے ہیں۔ فوز مبین در رد حرکت زمین میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس حوالے سے جو تفصیلی کلام کیا اس کو ہم آج کی ماڈرن سائنس کی ایک بہت مشہور دلیل کے تناظر میں آپ کو بیان کر کے سمجھاتے ہیں۔ پچھلی قسط میں ہم نے کورولیس ایفیکٹ کا ذکر کیا تھا۔ ہم جب بھی حرکت زمین کی دلیل طلب کرتے ہیں تو اکثر یہ کورولیس ایفیکٹ کو بھی دلیل کے طور پر پیش کر دیا جاتا ہے۔ یہ کورولیس ایفیکٹ ہے کیا؟ کیا یہ آپ یوٹیوب سے بآسانی سینکڑوں ویڈیوز سے سمجھ سکتے ہیں۔ اور کورولیس ایفیکٹ کے ساتھ ایک اور اصطلاح آپ نے حرکت زمین کے حوالے سے بہت زیادہ سنی ہوگی، فریم آف ریفرنس۔ یعنی یہ 2 چیزوں کو ذرا ذہن میں رکھیے گا، کورولیس ایفیکٹ اور فریم آف ریفرنس۔ ناظرین، ہم آپ کی توجہ کے طلبگار ہیں کہ یہاں سے یہ نقطہ انتہائی اہم ہے۔ جب آپ یعنی حرکت زمین والے ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ زمین کا ایٹماسفیئر اور زمین ایک ہی ساتھ محور میں گھوم رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ ہمیں ایک فریم آف ریفرنس بیان کر رہے ہیں۔ یعنی یہ دونوں چیزیں ایک فریم آف ریفرنس میں ہیں، اس لیے ان کو ایک فریم آف ریفرنس میں ہی دیکھا جائے۔ آپ خود اقرار کر رہے ہیں کہ زمین اور اس کی ہوائیں ایک ہی ریفرنس فریم ہیں، تبھی تو نہ پتھر اپنی جگہ سے ہٹتا ہے، نہ پرندوں کو کوئی مسئلہ ہے، نہ ہوائی جہازوں کی پرواز پر کوئی اثر۔ یہی بات ہے نا؟ لیکن یہ جواب دیتے وقت آپ کورولیس کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ یہ کورولیس کو تو آپ اسکول کالجز میں بھی پڑھاتے ہیں نا، کہ زمین کے اوپر چلنے والی ہوائیں، بالخصوص نارتھ اور ساؤتھ میں چلنے والی ہوائیں، ان کے نیچے گھومنے والی زمین کی گردش کی وجہ سے الگ الگ سمت لیتی ہیں اور طوفان بن جاتی ہیں۔ یہی بات ہے نا؟ آپ تو یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ ایک سنائپر جب دور سے نشانہ لگاتا ہے تو اس کی رائفل سے نکلنے والی گولی پر بھی یہ اثر دیکھا جا سکتا ہے، کیونکہ زمین اس گولی کے نیچے گھوم جاتی ہے تو ٹارگٹ سے ہٹ سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ تو ہمیں فوکالٹ پینڈولم کے حوالے سے بھی یہی کورولیس ایفیکٹ زمین کی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ وہ پینڈولم جو کسی میوزیم یا بند کمرے میں پڑا ہے، اس کے نیچے بھی زمین الگ سے گھوم رہی ہے۔ اور سنیں، موجودہ دور کا مشہور ترین تھیوریٹیکل فزکس
कई बार बयान कर चुका है कि फुटबॉल खेलते हुए नॉर्थ साउथ की तरफ से जो स्टेडियम हैं वो गोल करने लगते हैं तो अक्सर उनका गोल इसलिए मिस होता है कि इस गेंद के नीचे ज़मीन घूम रही है। यानी कि इन सब में 2 रेफरेंस फ्रेम हुए। ये तो आपकी अपनी ही बात में तज़ाद आ गया। पहले आप कह रहे थे कि ज़मीन और हवाओं का एक ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, लेकिन आप तो हर जगह खोरोलिस के हवाले से 2 रेफरेंस फ्रेम का चर्चा कर रहे हैं। अब पहले तो आप फैसला कर लें कि एक रेफरेंस फ्रेम है या 2। ये मन मर्जी की बात तो नहीं, ना कि जब चाहा ज़मीन एक फ्रेम में हो ले और जब चाहा वो 2 फ्रेम बना लें। जो बात आज का मशहूर थ्योरेटिकल फिजिस्ट नील डिग्रास टाइसन गोल ना होने के हवाले से कर रहा है, वही तो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह भी कर रहे थे कि अगर गोल नहीं हो सकता तो परिंदों का शिकार भी नहीं हो सकता, जबकि शिकार तो होता है। तो साबित हुआ ज़मीन नहीं घूमती। इसी तरह साउथ और नॉर्थ के समंदरों में या ज़मीन पर कई जंगी मशक़ें होती हैं, गोले दागे जाते हैं, हकीकी जंगों में भी दागे गए और वो सब टारगेट पर हिट करते हैं, 20 मील दूर से लगते हैं। अगर ज़मीन पर यूं ही उनके नीचे घूमती हो तो वो कभी भी टारगेट पर नहीं लग पाएं। यही मामला जहाज़ों की परवाज़ों का भी है। जो जहाज़ शुमाल और जुनूब की तरफ उड़ते हैं वो क्यों अपने नीचे अलग घूमती ज़मीन से मुतासिर नहीं होते? है ना मज़े की बात कि जब जहाज़ उड़े तो ज़मीन हवाओं को बोले ठहर जाओ, और अब हवाई जहाज़ उड़ रहा है, चलो मिलकर अब एक साथ गर्दिश करते हैं। और जब वो चला जाए तो चलो अब खोरोलिस इफ़ेक्ट बनाते हैं ताकि समंदरों का बहाव बदलें और ज़रा सा तूफ़ान भी बर्पा करके देखें। और वो जो नीचे स्टेडियम में फ़ुटबॉल खेल रहे हैं उनका गोल भी रोकना है। तो जनाब ये सूरत हाल है। अब हरकत ज़मीन वाले ख़ुद ही फ़ैसला करें कि किस डाल पर बैठना है। हमें तो हमारे इमाम साहब ने 125 साल पहले ही ऐसे मनगढ़ंत और नाक़िस नज़रियात का रद्द कर दिया था, जो आज भी अपनी जगह कायम और दायम खड़े हैं। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि 2 रेफरेंस फ्रेम या 1। खोरोलिस है तो जहाज़ों की परवाज़ पर क्यों नहीं है? अनसुनी बातें, जव्वाद रज़ा खान।